الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء سيد الأنبياء المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم بلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين. بے ادبا مقصود نہ حاصل نہ درگاہ ڈوئی. بے ادبا مقصود نہ حاصل نہ درگاہ ڈوئی. باج ادب دے منزل تی کر پہنچ نہ سکیا کوئی.
آسے آسے عمر گزاری جلے خار ہزاراں مالی باغ تکن نہیں دیندا آیاں جد بہاراں مالی باغ تکن نہیں دیندا آیاں جد بہاراں جس باغ دی راکھی کردیاں میں ساری عمر گزاری جس ویلے پھل پکن تے آیا تے لے گئے ہور وپاری جس ویلے پھل پکن تے آیا لے گئے ہور وپاری۔ اللہ تعالیٰ جل ذکرہ دی حمد و ثنا۔ نبی اکرم شفیع معظم احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ رسالت اندر ہدیہ درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنے تو بعد معزز محتشم سامعین و حاضرین، اللہ تعالیٰ جل ذکرہ دا کروڑ بار شکر ہے جس رب نے نماز ادا کرنے واسطے سانو مسجد آنے دی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اپنی بلند بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ معزز سامعین و حاضرین، رب تعالیٰ جل ذکرہ نے قرآن مجید برہان رشید دے اندر دو چیزاں دا حکم فرمایا ہے۔ ویسے تے احکام آیات بہت زیادہ نے، لیکن جس ایت کریمہ دا کچھ حصہ تساں نے سماعت کیتا، ان دے اندر میں رب تعالیٰ نے دو چیزاں دا واضح طور تے حکم فرمایا۔ پہلا حکم یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماندا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ رب تعالیٰ فرماندا ہے رب تعالیٰ دا اے حکم ہے میں تسی عبادت صرف اپنے رب دی کرنی، یہ پہلا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ عبادت اللہ فرماندا ہے تساں نے صرف اپنے رب دی کرنی ہے، اللہ تعالیٰ دی عبادت کرنی ہے۔ اللہ جل ذکرہ تو سوا کسی اور چیز نو، بندے نو، ذات نو سجدہ نہیں کرنا، اے اللہ دی اجازت توانو نہیں۔ رب تعالیٰ دا حکم ہے کہ سجدہ جدو کرنا ہے جھکنا ہے تے اپنے رب دے سامنے جھکنا ہے۔ جدو اللہ تعالیٰ نے 15ویں سپارے دے اندر واضح طور تے اے حکم ارشاد فرما دیتا کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ دی کرنی ہے، عبادت صرف رب دی کرنی ہے، سجدہ صرف اللہ تعالیٰ نو کرنا ہے، تو پھر باقی ساریاں چیزاں دی نفی ہو گئی۔ یعنی جدو رب تعالیٰ فرما رہے اب سجدہ صرف رب نو کرنا ہے تو پتہ یہ چلے اب بتاں نو سجدہ کرنا جائز ہے، بولو بتاں دی عبادت کرنا جائز ہے، گاں نو سجدہ کرنا جائز ہے، سورج دی عبادت کرنا جائز ہے، ستاریاں تے چند نو رب مننا جائز نہیں ہے۔ حتیٰ کہ جڑے لوگ اگ دی عبادت کردے نے، اگ نو پوجدے نے، کئی گاں دی عبادت کردے نے، کوئی ستاریاں چند تے سورج دی عبادت کردے ہیں، اور کئی لوگ بتاں دی عبادت کردے ہیں۔ تو اس ایت کریمہ دے تحت
پتہ یہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، عبادت صرف اپنے رب دی کرنی ہے، اللہ تعالیٰ تو علاوہ کسی بت نو، کسی جانور نو، کسی چاند ستارے تے سورج نو، کسی پتھر نو، کسی مورتی نو سجدہ نہیں کرنا۔ اگر کرو گے تو یہ شرک تسلیم کیتا جاوے گا، اور ان الشرک لظلم عظیم، اللہ فرماندا ہے شرک بہت بڑا ظلم ہے جیڑا معافی نہ رب عطا کردا ہے تے نہ آمینہ دے لال شرک کرن والے نو معافی دیندے ہیں۔ شرک کرن دی کوئی معافی نہیں، عبادت صرف اپنے رب دی کرنی، سجدہ صرف اپنے رب نو کرنا ہے بس۔ بلکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر سجدے دی اجازت اللہ تعالیٰ تو علاوہ کسی اور نو ہندی تے عورت نو اجازت اللہ عطا کردہ کہ اپنے خاوند نو سجدہ کرے، لیکن فرمایا نہیں، سجدہ تعظیمی بھی امت محمدیہ دے اندر حرام ہے، سجدہ صرف رب نو کرنا ہے، اللہ وحدہ لا شریک، رب تو علاوہ کسی نو سجدہ نہیں کرنا، یہی اللہ دا حکم ہے اور یہی حضور علیہ السلام دا فرمان ہے۔ جدوں اس حکم دے تحت بت، چند، ستارے، سورج، مورتیاں، جی بھگوان، یہ ساریاں چیزاں، مندر، چرچے، انہاں دی عبادت خانے، گردوارے، یہ ساریاں چیزاں دی اللہ تعالیٰ نے نفی فرما دیتی ہے کہ انہاں چو ہر ایک چیز جھوٹی ہے، رب نہیں ہو سکتی، رب وحدہ لا شریک ہے، اور سجدہ کرنا ہے تو صرف رب نو کرنا ہے، رب تو علاوہ انہاں چو کسی چیز نو سجدہ نہیں کرنا۔ جدوں اے غیر مسلمان دے طریقے دی انداز دی نفی اللہ فرما دیتی، ہون کچھ چیزاں ایسیاں نے جڑیاں مسلماناں دے اندر پائیاں جاندیاں، انہاں دی بھی نفی کرنا ساڈے تے فرض ہے، ورنہ ساڈے تے کافراں تے یہودیاں تے ہندوان دے اندر فرق کیڑا رہ جائے گا؟ وہ کیڑی چیز ہے؟ کچھ جگہ تے ویکھیا یہ جاندہ ہے جہالت دی وجہ تو، جہالت علم دین تو دوری دی وجہ تو، او لوگ جدوں کسی دربار تے حاضر ہوندے نے تو تھے قبراں نو جا کے سجدہ کر دے، کئی لوگ جا کے انہاں قبراں دا طواف کر دیں، کئی لوگ انہاں قبراں نو سجدہ کر دیں، کئی لوگ جا کے اتھے سجدے والی حالت بنا دیندے نے، تے اہل سنت و جماعت دا ادنا جیا خادم ہونے دی حیثیت دے نال میں علل اعلان کہہ رہا ہوں کہ اہل سنت و جماعت یا کسی بھی مسلمان دا یہ عقیدہ کدی بھی نہیں ہو سکتا کہ دربار تے جا کے اللہ دے ولیاں دی قبراں نو سجدہ کرو یا انہاں بابیاں نو سجدہ کرو یا انہاں قبراں دا طواف کرو۔ فرمایا جویں بتاں نو سجدہ کرنا منع ہے، جویں سورج، چاند، ستاریاں نو سجدہ کرنا منع ہے، جویں انہاں مورتیاں نو تے پتھراں نو سجدہ کرنا منع ہے، ایویں ہی رب دی ذات تو علاوہ انہاں دربارات تے سجدہ کرنا بھی منع ہے، نہ بابیاں نو سجدہ کرنا بھی منع ہے۔ لہذا شرک دی اجازت اہل سنت و جماعت نہیں دے سکتی، کیونکہ ان دی اجازت نہ رب نے دیتی ہے نہ آمینہ دے لال نے عطا کیتی ہے۔ اولیاء اللہ دی بارگاہ دے اندر حاضر ہونا چاہیے، انہاں دے مزارات تے حاضری دینی چاہیے، ادب دے نال حاضر ہونا چاہیے، اتھے جا کے غیر شرعی رسماں تو اپنے آپ نو بچانا چاہیے۔ یعنی دربار دی حاضری دین دا مطلب یہ نہیں کہ چار بندے چادراں دی چننا پکڑ لین، اگے ڈھول والا ڈھول ماری جاوے، پیچھے چادراں دے اندر محلے دار پیسے سٹی جان، کدے جا رہے اسی چادر چاڑن جا رہے ہاں۔ میں کہ سونیا اے طریقہ اہل سنت دا نہیں کہ اس انداز دے نال درباراں تے حاضر ہو جا، چادر جا کے ادب واسطے دربار تے ضرور چڑھایا کر، لیکن ڈھول مارن دی اجازت شریعت نہیں دین دی۔ جنہاں اللہ دے ولیاں کو حاضری دین جا رہے ہیں انہاں ساری زندگی ڈھول مارے نے، انہاں اجازت دیتی ہے اس چیز دی۔ آج اگر اسی کافرانو شرک دی اجازت نہیں دیں دے تو اسی کیوں کر رہے ہیں؟
لہذا اولیاء اللہ دے دربار تے حاضر ہو وہ ادب دے نال جاؤ، ادب دے نال جاؤ جی۔ بھائی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جدو حضور دی بارگاہ حاضر ہوندے تو آپ جتی نہ پا کے جاندے، ادب یہ سی جی۔ اتھے اچھی آواز نال بولنا میرے رب نے منع کیتا ہے کہ حضور دے دارے چ بلند آواز نال نہ بولیا جے۔ یا اللہ کی ہونا ہے، فرمایا جی اتھے تسی بلند آواز نہ بولے نا حضور دے سامنے تواڈے اعمال ضائع ہو جانے نے، تانوں پتہ ہی نہیں لگنا۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، فرمایا جی روزہ رسول دے کول تسی بلند آواز نال بولے نا کہ اللہ تواڈے اعمال ضائع کر دینے نے، تانوں علم بھی نہیں ہونا کہ ساڈے اعمال ضائع ہو گئے، ساڈے پلے کھ نہیں رہا۔ میں کہا جس ہستی دی بارگاہ دے کول بلند آواز نال بولنے دی اجازت رب نہیں دیندا، اس ہستی دے نوکراں دے در تے حاضر ہو گئے تے ادب ہے اوتھے اچھی بولنا منع، ڈھول مارنا کتھوں جائز ہو گئے؟ اوتھے بلند آواز نہ بولنا بے ادبی تصور کیتا جاندہ ہے۔ ساڈے بندے گھنگرو پا کے نچن ڈے ہوندے نے، ڈھول مار کے چار بندے چادراں دی چنڈاں پکڑ کے ٹرے ہوندے نے، اوتھے نالے گرائی کردے پہ ہوندے نے، نالے اپنے پیٹ دا سوچدے پہ ہوندے نے۔ میں کہ سونا عمل جیڑا بھی ہوئے اہل سنت دا لیبل لا کے تانوں اسی شریعت یا دھجیاں نہیں اڑان دیاں گے، دربار تے ضرور حاضر ہوو لیکن با ادب ہو کے جاؤ۔ قبر تو چند ہاتھ پیچھے کھڑے ہو کے فاتحہ پڑھ کے انہاں دی بارگاہ دے اندر پیش کرو، اوتے سجدہ کرنا بھی منے، اوتے نچنا ٹپنا بھی منے، اوتے بیبیاں بندیاں دا اکٹھا بیٹھنا بھی منے، اوتے ڈھول واجیاں دا ماحول بنانا بھی منے، اس واسطے کہ اللہ والیاں کولو شریعت سکھن جاوی دے، اوتے شریعت دی توہین کرن نہیں جاوی دا۔ گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، اسی دوجیاں بندے نو بعد سمجھائیے، اسی آپ تے پہلے سیدھے ہو جائیے۔ ٹرینڈ بن گئے، اسی جی او ٹرالی بھر لیے، انہیں سی گڈیاں بھر لیے نے، انہیں سا ٹائم بھر لین کی دے جا رہے ہو جی فلان دربار تے جا رہے ہیں، وہ تھی بیبیاں بیٹھیاں نے بغیر محرم تو، نال محرم کوئی نہیں، کی دے جا رہے ہو مائی جی میں دربار تے جا رہی ہوں، کلے جا رہے ہو؟ ہاں کلے جا رہی ہیں، نہ نال باپ نہ نال بھائی نہ شوہر نہ خاوند، نال بندہ ہی کوئی نہ، ایک کلی بندی کلی بی بی بھریا ٹائم گڈی ٹرالی بندیاں دیئے ویچے بے کے دربار تے جا رہی ہو، کیڑی شریعت ہے؟ ساڑھی شریعت امت محمدیہ کیڑی شریعت آمینہ دلال دیئے نا، او اے وے کہ بی بی عمرہ کرن جانا ہوئے نا تو شریعت آن دیئے کلی نہیں جا سکتی، رب دی ذات تو بعد سب تو اعلیٰ شخصیت، سب تو اعلیٰ ہستی، رب تو بعد سارے تو اچھی ذات آمینہ دے لال نے، رب تو بعد سارے نبیاں تو اعلیٰ ہستی آمینہ دے لال نے، صاحب شرف و کمال نے، نبی مختار نے، رسولہ دے تاجدار نے، امت غمخار نے، احمد مجتبہ جناب محمد مصطفیٰ نے۔ میں کیا اس ہستی دے در تے جانا ہوئے تے حضور فرماندے نے بی بی کلی نہیں جا سکتی، جانا ہے تے محرم نال لے کے جانا ہے، اور میں کیا جیڑی عورت روزہ رسول تے بغیر محرم تو نہیں جا سکتی، او بی بی اللہ دے ولیاں دے درباراں تے کیویں جا سکتی ہے؟ شریعت نے منع کر دیتا ہے، یہ عورت روزہ رسول تے کلی نہیں جا سکتی، یہ عورت مکہ شریف کعبۃ اللہ اکیلی نہیں جا سکتی، جس جانا تین دے نال محرم دا ہونا ضروری ہے۔ یار رب تو با رب دے گھر کعبۃ اللہ عورت کلی نہیں جا سکتی، حضور دا در مدینہ منورہ عورت کلی نہیں جا سکتی۔ یہ تیار روز ٹرالیاں بے کے دے سلطان باؤ جا رہے ہیں، اج کرما والے جا رہے ہیں، میں حیران انہاں لوگاں تو بھی جنہ دی ماں ہوندی ہے، جنہ دی بیٹی ہوندی ہے، جنہ دی بیوی ہوندی ہے، او اللہ دے بندیو تہاڈا حق بندا ہے، فرض ہے تہاڈے تے اس عورت نو روکنا کہ ساڈی شریعت آمینہ دے لال دی اجازت نہیں دیندی، ہاں جے کسے در تے حاضر ہونا ہے تیرے نال محرم دا ہونا ضروری ہے۔
محرم دے نال جائیں گی تو پھر اللہ والیاں کو کچھ لب بھی جائے گا۔ میں کیا وہ شریعت سکھن جائی دیئے، وہ شریعت دیاں دھجیاں اڑان نہیں جائی دیاں۔ میں کیا بھائی آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، جنہ میرے رب دے قرآن دے عمل کیتے انہاں عزتاں پائیاں نے، تے جنہ قرآن چھڑ کے دنیاوی رسمات دے عمل کیتے انہاں نو عزت نہ دنیا چ مل دی ہے نہ مرن تو بعد قبر و حشر چ عزت مل دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے پہلا حکم فرمایا ہے اللہ تعبدو الا ایاہ، عبادت کرنی ہے تو بس رب دی کرنی ہے، اللہ تعالیٰ تو علاوہ کسی دی عبادت نہیں کرنی۔ اور بڑی ہی دلچسپ اگر بندہ سوچے، اللہ تعالیٰ نے جتھے اپنی عبادت دا حکم فرمایا ہے، جس آیت کریمہ دی شروع تھی اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا اپنی عبادت کرنے کا، بالکل نال بالکل ساتھ متصل اللہ فرماتا ہے اللہ تعبدو الا ایاہ، عبادت صرف رب دی کرنی ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، لیکن اپنے والدین نال بھی چنگا سلوک کرنا ہے۔ دو حکم نے بالکل نال نال، پہلا حکم ہے عبادت اپنے رب دی کرنی ہے، دوسرا حکم ہے عزت خدمت محبت پیار اپنے والدین دے نال کرنا ہے۔ اسی پہلے حکم تمہیں منہ موڑی بیٹھے ہاں تے دوسرے حکم آلتے ساڑھے چو اکے دکھے بندے دا خیال ہے، باقی بندہ سمجھ دے کوئی نہیں کہ کرنا بھی اللہ نو راضی کرنا رہے کمہ بھی چو ایک عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ دی عبادات وچوں رب نو راضی کرن دے جڑے ذرائع نے انہاں چوں پہلا ہے اللہ دی عبادت کرنا۔ جڑا نہیں کردا وہ سمجھے کہ میں اپنے رب دی نافرمانی کر رہا، اپنے رب نو ناراض کر رہا، رب دے سامنے جھکے بندہ نماز دی پابندی کرے، اللہ تعالیٰ دے احکامات تے عمل کرے، اور بالکل ساتھ متصل ہی اللہ فرماندے اپنے والدین دے نال چنگا سلوک کرتا، اپنے والدین دی خدمت کیتا کرو، اپنے والدین دا ادب و احترام کیتا کرو، اپنے والدین دے نال حسن سلوک کرو۔ کی مطلب اس چیز دا؟ فرمایا تو جی جدوں جوان ہو گئے ہو ہن اپنے ماں باپ اگر کوئی حکم کرے تو ان دے تے عمل کرو۔ اگر تہاڈی ماں یا باپ بیمار ہو گئے نے انہاں نو اچھی جگہ تو اچھی ہاسپٹل چوں اچھے ڈاکٹر نو چیک کروا کے انہاں نو میڈیسن لے کے دیو۔ بچہ بیمار ہوئے تو باپ دا دل نہیں کردا کہ میں کسی ان پڑھ ڈاکٹر کو دوائی لے دیاں، وہ سمجھدا ہے کہ بھائی بھامیں ادارے پیسے پکڑنے پاؤں میں اپنے بیٹے نے دوائی اچھی جگہ تو لے کے دیں۔ آج یہی صورتحال تواڈے تے آ گئی ہے۔ آج ماں باپ کمزور نے تے بیٹے طاقتور نے، یعنی تندرست نے جوان نے جی۔ آج انہاں تے فرض ہے جویں انہاں دے ماں باپ انہاں نو بچپن دے اندر انہاں دا خیال رکھ دے رہے نے، آج اگر یہ بیمار نے تو انہاں نو میڈیسن لے کے وقت تے اچھے ڈاکٹر کو اچھے ہاسپٹل چوں میڈیسن لے کے فرض اولاد تے کہ اپنے ماں باپ دے نال سلوک کرے۔ اگر وہ تھکاوٹ ہے انہاں دا جسم دبائے، انہاں نے مٹھیاں بھرے، انہاں دی خدمت کرے، کھانے واسطے انہاں نو موسم دے مطابق فروٹ یا کھانا ہے وہ پیش کرے، اگر موسم دے مطابق انہاں نو کپڑے لے کے دے، یہ خدمت والدین دی، اور انہاں دے جڑا حکم ہوئے وہ سر اکھاں تے رکھ کے اپنے دلوں تسلیم کردے ہویا ان دے عمل کرے۔ باپ دے نال لڑائی، ماں دے نال جھگڑا، انہاں دے نال ناراضگی، بھائی میرے پیارے محبوب علیہ السلام نے دریا نو کوزے دے اندر بند کر چھڑیا ہے۔ آمینہ دلال نے فرمایا جن دے نال باپ راضی ہے ان دے نال رب راضی ہے، جن دے نال باپ راضی ہے ان دے نال رب راضی ہے۔ اور اس تصویر دا الٹا رخ کرو تو پھر پتہ لگتا ہے جن دے نال باپ ناراض ہے ان دے نال رب ناراض ہے۔ صرف نمازاں روزیاں نے بچانا مت سمجھا جے بندہ نمازاں پڑھی جا رہے ہیں، صدقات و خیرات کیتی جا رہے ہیں، عمرہ تے حج کیتی جا رہے ہیں، صوفی بن گیا بندہ۔ میں کہ بھائی صرف عبادت دا نا صوفی نہیں،
عبادات اور معاملات دونوں چیزاں دا درست ہوئے گا تو پھر آمینہ دے لال راضی ہوں گے۔ معاملات باپ نال سلوک کوئی نہیں، ماں دا حیا کوئی نہیں، بہنا بھائیاں نال تعلق کوئی نہیں، نمازہ پنجے بھی پڑھی ہیں، جدو دنال تیرے گھر دے راضی نہیں، رب نہیں راضی ہونا۔ اپنے باپ نو راضی کر، جدو باپ دعا کردہ ہے تے باپ دی دعا اللہ دی بارگاہ دے اندر بیٹے دے حق کے رد نہیں ہوندی، اللہ قبول فرماندہ ہے۔ میں حیران ہوں، بندہ جدو آپ کسی اللہ دے ولی دے دربار تے حاضر ہوندہ ہے نا، اتھے جا کے اینج بندہ کھڑا ہوندہ ہے بڑے ادب دے نال، اور جدو جا کے سلام لیندہ ہے تے ہاتھ چومدہ ہے، جی ہاتھ چوم کے خیریت دریافت کردہ ہے۔ بھائی سچے دل نال دسنا جے، ہر بندہ اپنے اپنے ضمیر کو پوچھے، ساڈے وچوں کدی کسی بندے باپ دے بھی ہاتھ چومنے نے؟ کوئی ایسا ہے بندہ تو ویکھے ہے تکے ہے وجہ سے اپنے باپ دا ہاتھ پکڑیا ہوئے چومیا ہوئے کہ ابا جی میرے اصل مرشد تھے تسی ہو نا، تو اڈے تو وڈا پیر کوئی نہیں۔ باپ واسطے وڈا پیر ہوندہ باپ ہے، بیٹے واسطے باپ راضی ہے تو پھر اللہ دے ولیاں کو کچھ لب بھی جائے گا۔ بھائی آپ پورا قرآن 3 سپارے پڑھ لو، تانتریاں سپارے چو یہ چیز نہیں ملنی کہ تو اللہ تعالیٰ نے فرض کیتا ہوئے کہ جاؤ پیران جا کے ہاتھ چومو، اتھے جا کے شرینیاں دیو، اتھے جا کے غیر شرعی رسمان دے اندر مبتلا ہو جاؤ، ایک کام تو سنا کیتا اللہ ناراض ہو جائے گا۔ رب کعبہ دی قسم اللہ نے نہیں فرمایا، لیکن قرآن پاک ایک متعدد مرتبہ میرے رب نے اے ضرور فرمایا ہے، اوے ماں باپ نال حسن سلوک کرو، باپ دا ادب کرو، ماں دا حیا کرو، ماں دی خدمت کرو۔ پیر ناراض ہو جائے رب ناراض نہیں ہوندا، باپ ناراض ہو جائے رب راضی نہیں رہندا۔ اسی سوکھے پاسے ٹر پے ہیں، سکھالی قوم بن گئے ہیں، ہاری سونی تے شرینی پیرانو دے آؤ، اسی دنیا تے بھی تار گئے ہیں، قبر و حشرت بھی تار گئے ہیں۔ میں کہا سونے ایندہ نا کامیابی نہیں، تو باپ نو راضی کر لے، آمینہ دلال راضی ہو جان گے۔ یار ماں باپ ورگی کوئی چیز بھی ہے؟ پہلے تو سنے سنیا ہونا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ اپنی ماں دا چہرہ خوش ہو کے دن نے 1 واری 5 واری 10 واری 100 واری تک دے ان دی زیارت کر دے کہ رب تعالیٰ انہوں مقبول حج دا ثواب عطا فرمان دے، مقبول حج دا میرا اللہ ثواب عطا فرمان دے۔ اس بیٹے نو جیڑا ماں دا چہرہ خوش ہو کے وندے تے دیاری 10 واری ویکھے تے 10 حج دا ثواب مل دے، 100 واری ویکھے تے 100 حج دا ثواب مل دے۔ لیکن جنہاں دے ماں باپ دنیا تو ٹر جان، اس گل دا پتہ ہی نہیں چلیا، اسی انہاں ادب کرنا سی، حیا کرنا سی، انہاں نو راضی کرنا سی۔ اے شعور آن تو پہلے ماں دنیا تو چلی جائے، باپ دنیا تو چلا جائے، پھر بھی بھائیا پیکج ختم نہیں ہویا۔ گل نو سمجھا جے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جیڑا ثواب دی نیت دے نال اللہ تعالیٰ دے رسول دی رضا دی خاطر اپنے ماں باپ یا دعا وچوں ایک دی قبر دی زیارت کردا ہے، میرا اللہ ان بھی مقبول حج دا ثواب عطا فرماندا ہے۔ لیکن اسا نہ قبران دی زیارت کرنی ہے تے نہ گھر ماں باپ دا ادب کرنا ہے۔ پھر وجہ کیے ان دا نقصان کیوں ہے؟ نہ گھر سکون ہے، نہ کام میں سکون ہے، نہ کام میں برکت ہے، نہ پیسے چ برکت ہے، نہ وقت چ برکت ہے، نہ تندرستی صحت چ برکت ہے، نہ عمر چ برکت ہے۔ برکت ہر چیز ختم ہو گئی ہے کیونکہ ایسا برکت والے کام چھڈ دیتے نے۔ ماں باپ نو بندہ خوش کر کے کاروبار تے جائے، ماں تے باپ جدوں دعا واسطے ہاتھ اٹھاندے نے بھائیا ادو برکتاں اللہ نازل فرما دیندا ہے۔ اور بھائی آج مہینے بعد ہفتے بعد 6 مہینے بعد نیٹ دے ذریعے بندہ مدر ڈے منا رہے ہے، کوئی فادر ڈے منا رہے ہے، کوئی مدر ڈے منا رہے ہے۔ اور میں کیا نیٹ دے مدر ڈے منانے نال ماں راضی نہیں ہوندی، نیٹ دے مدر ڈے منان دے نال رب راضی نہیں ہوندا۔ اوے مدر ڈے ہر دن ہوندا ہے، ہر روز ماں نو راضی کر، آمینہ دلال ہر روز راضی ہو جان گے۔
6 مہینے بعد فیس بک تے پوسٹ کر دیتی ہے آج مدر ڈے ہے، میں کہ ایڈا سوکھا ماں نو راضی کرنا ہوندا موڑ تے کام بھی سوکھا آیا، میں کہ انج حج دا ثواب نہیں ملنا، ماں دا چہرہ خوش ہو کے تکیا کر، اللہ مقبول حج دا ثواب عطا فرمائے گا۔ جنہاں دے ماں باپ دنیا تو ٹر گئے نے اوے قبر دی زیارت خوش ہو کے کیتا کرو، قبر تکن دے بدلے بھی حضور فرماندے نے میرا رب مقبول حج دا انہوں ثواب عطا فرما دیندا ہے۔ کتنے سوکھے پیکج ہیں، لیکن مہینہ گزر گیا 6 مہینے ہو گئے نے، نہ ماں دی قبر دا پتہ ہے نہ باپ دی قبر تے جانا ہے۔ بھائیا حضور علیہ السلام دی دوسری حدیث پاک سن تے دل دے اندر ٹھنڈ پہ جائے گی۔ حضور فرماندے نے جیڑا بندہ جمعے والے دن، جمعے والے آج کیڑا دن ہے، جمعے دے دن جیڑا بندہ ماں یا باپ یا دوہاں دی قبر تے حاضر ہوندا ہے اوتھے جا کے سورہ یاسین دی تلاوت کردا ہے، پھر ہاتھ اٹھا کے ماں باپ دی بخشش واسطے دعا کردا ہے، صدقے جاواں اس بندے دے بختاں تو۔ حضور فرماندے نے ماں باپ نو تے فائدہ ہے ہی ہے، لیکن جیڑا ماں باپ دی قبر تے گیا ہے سورہ یاسین پڑھیے اوتھے انہاں دی ارواح نو ایصال ثواب کیتے۔ حضور فرماندے نے ان دے صدقے اللہ نے اس بندے دی بخشش فرما دیتی ہے۔ ماں باپ نو تے فائدہ ہوئی ہوئے ہے، لیکن جڑا جا کے پتر دعا کر رہے اللہ انہوں قبر تے جان دے بدلے بھی ان دے گناہ معاف کر کے اللہ ان دی بخشش فرما دیندہ ہے۔ میں کہ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ میں کہو بے ایمانہ ہو، او جے ماں باپ دی قبر تے جائیے حضور فرماندے نے اس بندے دے گناہ اللہ معاف کر دیندہ ہے۔ او جے سونے ودو آدھے مکھرے آلے تے درے رسول تے جائیے تے پھر بندہ گناہگار کی میں رہ سکتا ہے۔ اور جاؤ ماں باپ دی قبران دی زیارت کیتا کرو، جے حیات نے تو انہاں دی خدمت کر کے خوش ہو کے انہاں دے چہرہ تک کدی کدی ماں باپ دی پسند دا فروٹ لے جایا کرو، کدی کدی جیڑا ماں باپ نو پسند ہوئے کپڑے لے دیتا کرو، جیڑی چیز انہوں نے پسند ہوئے وہ مشروب پلا دیتا کرو۔ اور ماں باپ راضی ہون اللہ والے بھی راضی نے، ماں باپ راضی ہون رب دے رسول راضی نے۔ آج 25 سال 20 سال 18 سال منڈے دی عمر ہوندی ہے کہ او کالج جو ہو کے واپس ہوندا ہے، ماں دا دل کردہ ہے پتر جوان ہو گئے میں اپنے بیٹے دی شادی کرا تے پتر بولدا ہے اماں جی نا تو آڈی پساندی میں شادی نہیں کرنا، میں تے اپنی لو میرج کرنی ہے، میں تے کالج دے اندر یونیورسٹی دے اندر کارخانے دے اندر فلاں جگہ تے میں تے پسند کر لئیے، ماں جی تو آڈے آنکھیں لاگ کے میں چھڑنا کوئی نہیں، میں تے شادی کرنی ہے اپنی پسندی کرنی ہے۔ میں کہ ظالمہ کاش اس وقت ان خیال آ جاندہ جڑی باپ نے سردی تے گرمی دی پرواہ کرن تو بغیر ساری رات تے سارا دن کام کر کے تیرے بچپنے دے اندر تیری پرورش کیتی ہے، تینوں کپڑے لے کے دیتے نے، تیری سکولان دی فیس ادا کیتی ہے، تیری ماں دا 25 سال تیرے باپ دا 25 سال دا پیار وہ سارا پیرا تھلے روند کے اے 6 مہینیاں دی محبت نو ماں تو بھی اچھا سمجھدا پہ باپ تو بھی اعلیٰ سمجھدا پہ۔ میں کہ سونا اے سلوک ماں باپ نہ کر، انہاں رشتیاں چ برکت نہیں ہوندی جنہ ماں باپ راضی نہیں ہوندے۔ اوے جیڑیاں گڈیاں سائیاں چڑھائیاں نے انہاں چ برکت ہوندی ہے۔ ماں ایک باری بولے کیا کہ اماں جی تہاڈی رضا تے راضیاں جتھے تساں آکھیا رشتہ اوتھے ہی کرنا ہے، کیونکہ تانوں ناراض کر کے میں زندگی بھر خوش نہیں رہ سکدا۔ ماں باپ دی محبت 25 سالاں دا پیار بھول گئے ہو، یا 6 مہینے دی کڑی ویکھ کے تے اون دے پیچھے لگ گئے ہو۔ او بھائیا ان دے نالو اعلی محبت تیری ماں دی ہے، سچی محبت تیرے جننے مرضی وعدے کر لین سب جھوٹ ہے، دھوکے باز ہیں، مفادات دی پرست دنیا ہے، مفاد پرست ہے۔ جتھے پیسہ ملیا اوتھے پیار نظر آ گیا، جتھے پراپرٹی نظر آئی اوتھے پیار نظر آ گیا، جتھے حسن نظر آیا اوتھے پیار نظر آ گیا۔ میں کہ بغیر لالچ تو جیڑی ہستی پیار کر دیئے ایک ماں کر دی ہے، دوجا پیار اپنے بیٹے دنال کرتا ہے۔ بغیر لالچ تو پیار ماں باپ دا ہے، باقی سب لالچی ہیں۔ تھوڑا جا توڑے کوئی حادثہ پیش آوے آزاد ٹھیک نہ ران منگنیاں بھی سائیں تو روڈ چھڑ دینے، رشتے ٹوٹ جاندے نے، ہونے منڈے دا کاروبار ختم ہو گیا، ان دی دکان نو آگ لگ گئی ہے، ان دا ایکسیڈنٹ ہویا یہ معذور ہو گئے، ہونا سا رشتہ نہیں کرنا۔ میں کیا اس وقت تیری محبت تینوں چھڑ دیتا ہے، ماں نہیں چھڑ دی۔
تو ادھا ٹکیا بھی جاوے نہ ماں چھڑ دیے نہ باپ چھڑ دے تیریاں منگنیاں ترٹ جاندیاں نے وجہ کیے انہاں لالچ پیچھے پیار کیتا سی تے ماں باپ نے تیرے نال لالچ نہیں تیرے نال سچا پیار کیتا سی میاں صاحب نے جدو منظر تکیا کیا فرما دینے آسے آسے میں عمر گزاری تے جھلے خار ہزار آسے آسے میں عمر گزاری جھلے خار ہزار تے مالی مانگ تکن نہیں دیندا آیاں جد بہاراں 5 سالہ محنت کر کے باپ بیٹے نو جوان کر دے جدو ویکھن دی رت ہوندی ہے تے بی بی قبضہ کر لیندی ہے ہن ماں دی نہیں مننی ہن باپ دی نہیں مننی تے جھڈو پتر آندا ہے میرا انہاں نال کیڑا تعلق ہے میری واسطے تے خانہ کعبہ تو ہی ہے تیری ساریاں مننیاں نے میں کہ سنیا اے تینوں پتہ لگنا ہے جدو تو خود باپ بننا ہے اے تینوں سمجھ لگنی ہے جدو اس خود ماں بننا ہے پھر اس پتر آکھیا نا تہاڈی مینوں لوڑ کوئی نہیں پھر پتہ لگنا ہے ماں باپ دا دل دکھایا کی ہوندا ہے بھائیا ماں باپ دی محبت خالی سے ملاوٹ کوئی نہیں انہاں نال پیار کیتا کر آمینہ دے لال راضی ہون گے اور آخر تے میں ماں باپ نو بھی ایک پیغام دیواں گا تہاڈی عزت اگر اولاد نہیں کردی تو ان دے اندر ساتھ دا قصور ساڈا اپنا ہوندا ہے اولاد تے ادب نہیں کرتی تے وہ گرفتار ہے قابو ہے اللہ دی بارگاہ دے اندر وہ پوچھا جائے گا لیکن جڑا باپ پتر دے سامنے بیٹھ کے فلم ویندا پیا ہوے وہ پتر ادب کرسی باپ دا جڑا باپ بیٹے دے سامنے بیٹھ کے 2 نمبر چیز دکان تے رکھ کے ویچدا پیا ہوے وہ بیٹا عزت کرے دا باپ دی جڑا باپ خود دسے پترا آنج 2 نمبری کرنی آنج گاہکاں نو چونا لانے آنج ایکسپائر ڈیٹاں والیاں چیزاں ویچنیاں نہیں اس پتر دل وچ باپ دا مقام ہونا ہے جیڑا پتر نو پتہ لگے کہ میرا باپ دا گڑا فلاں جگہ تے ان دے ریلیشن شپ ان دے تعلقات نے ماں میری تو ہٹ کے اور تعلقات بنائی بیٹھے اس پتر نے باپ دا حیا نہیں کرنا اس تعلق ادب حیا عزت نہیں کرنی باپ بھی عزت کروانی ہے تو اس باپ دی عزت ہوندی ہے جیڑا باپ پتر نو آکھے بیٹا اٹھ میں بھی قرآن پڑھنا تے تو بھی قرآن دی تلاوت کر بیٹا اذان ہو رہی ہے نماز دا ٹائم ہو گیا میں نماز پڑھن چلنا آ چل بیٹا چلیے رل کے نماز پڑھ کے آئیے اس بیٹے دے دل دے اندر باپ دا مقام پیدا ہونا ہے اذان ہو گئی ہے باپ اس ویرے نکی تان کے ستا پہ ہے پتر بھی ستا پہ ہے اس پتر عزت باپ دی نہیں کرنی باویں سونے دے بن جاؤ عزت کروانی جے تے آپ بھی نیک بن جاؤ تے اولاد نو بھی سیدھے راہ تے لا لو صرف یہ روڑا نہیں پانا ساڑھی اولاد مندی نہیں ساڑھی فرما بردار نہیں ساڑھی اولاد ساڑھی نافرمان ہے میں کہا تو رب دا نافرمان ہے اولاد تیری نافرمان ہے حساب تے برابر ہو گیا تو پتر ویندا پیا نا فجر دی نماز قضا ہوندی بھی ہے تے باپ پر ستے پہنے تے پتر ویندا نہیں پیا میرا باپ رب دا نافرمان ہے تے جے تو رب دی نہیں مننی تیرے پتر تیری مننی پتر کو منوانی ہے تے پہلے تو رب دی من اے جملہ میرا یاد رکھیا جی صرف اولاد دے اتے بھار نہیں پائی دا یہ ساڑھی گال نہیں مندی اولاد مندی ہے جب باپ منوان دے قابل ہو باپ نماز سے اٹھے نماز پڑھے اولاد نو اٹھائے باپ تلاوت قرآن پاک کرے باپ پتر نو سکھائے پترے گاہک نال 2 نمبری نہیں کرنی گھٹیا چیز دے پیسے نہیں لینے اے جدو باپ دسے گا نا تو پتر دل لے جائے گا یار میرا باپ کڈا نیک ہے میرا باپ کتنا پرہیزگار ہے میرا باپ صوم و صلاۃ دا پابند ہے تے پھر اس بیٹے دے دل وچ اللہ اپنے باپ دی محبت پیدا فرما دے گا لہذا دوویں پاس سے لے کے چلنے نے اولاد ماں باپ دی فرما برداری کرے تے باپ فرما برداری کروان دے قابل ہون تے پھر اولاد بھی فرما بردار ہوئے گی تے باپ نو بھی سکون ملے گا دعا ہے اللہ رب العزت سان انہاں چیزاں تے عمل دی توفیق عطا فرمائے